سر باقاعدہ شو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمیں بس ایک بات بتائیے کہ جو احمد ناصر ہیں جس کے بارے میں ہم نے شو بھی کیا تھا تو ان کے آج کل کیا چل رہا ہے؟ اچھا سوال تم نے کیا، لیکن یہ تو ہم نے کر دیا تھا شو، لیکن اگر آپ پوچھتی ہیں تو ہم بتاتے ہیں. دیکھیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ایک کرپٹ آدمی ہے جی جی، اور اس کی کرپشن کی بہت ساری چیزیں ہم نے بتائی تھیں. ہاں جی، اور کس طرح انہوں نے پھر سیکٹری صاحب نے ان کو اس جگہ سے بدل دیا، اور لیکن بدلنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کو ایک ایسی جگہ پہ لگا دیا جہاں پہ انکوائریاں، کسی کوئی بندہ اگر درخواست دیتا ہے تو وہاں انکوائری وہاں پہ انیشیٹ کی جاتی ہے، انکوائری لگتی ہے تو وہاں پہ ان کو لگا دیا. وہ اس سے بھی پرکشش سیٹ ہے اور ہم نے ان کے بارے میں بتایا تھا پچھلے شو میں. اور میں تو سیکٹری صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ سیکٹری صاحب یہ آپ کی کیا مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ یا آپ کے پاس کوئی سیکشن افسر ختم ہو گئے ہیں یا سول سیکریٹریٹ سے کوئی اور سیکشن افسر ہے نہیں جو کام کر سکتا ہے. پتہ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا پتہ نہیں کیا مجبوری ہے سیکرٹری اریگیشن کی پنجاب کی کہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ کرپٹ افسر کو اپنے پاس رکھتے ہیں. جب یہ سیکشن آفیسر جنرل تھے تو ابھی پچھلے دنوں ہمارا شو جب ہوا تو اس کے بعد ان کی ٹرانسفر انہوں نے کی ہے، اور اس وقت انہوں نے ایس این جی اے ڈی سے ایک بندے کو بلا لیا. وہ جو بندہ ہے اس کو وہاں سے اپنے پاس بلا لیا، اور جبکہ وہ بندہ وہاں پہ سول سیکریٹری میں کام کر رہا تھا لیکن انہوں نے اس کو اسپیشل اپنے پاس بلایا. اللہ رکھا اس کا نام ہے جی، اس کو کیشیئر کے طور پہ رکھا. اور ان صاحب نے غلط کیسز بنائے. وہ کیسز پھر کسی وقت ہم ضرور دکھائیں گے، وہ بلز بھی دکھائیں گے، سٹور کی کیفیت بھی دکھائیں گے کہ سٹور میں مال کتنا پڑا ہوا تھا اور کروڑوں روپے کے بل بنائے گئے. وہ obviously یہ دیکھو نا کہ اگر کروڑوں روپے کے بل بنتے ہیں کہ جب نے پرچیزنگ آف سٹاک کی ہے کسی چیز سے بھی کی ہے تو وہ سٹور کے اندر موجود ہونا چاہیے. تو سٹور کی بھی ہم بتائیں گے کہ سٹور میں بھی کوئی صورتحال نہیں تھی اور وہ بل کیسے بوگس بنے.